الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 35واں پارٹ ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ فتح مکہ مکمل طور پر ریکارڈ کر دیا گیا. آپ حضرات سے گزارش ہے، جن حضرات نے اب تک فتح مکہ کی مکمل ویڈیو نہ دیکھی ہو، پارٹ نمبر 33 اور 34، وہ ضرور بے ضرور جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے. آج کا ہمارا یہ پارٹ نمبر 35 چل رہا ہے، یعنی 35. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ نے سیرت النبی کو سنا، اس کا حق ادا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مزید عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے اس پارٹ میں ہم جنگ حنین کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں. جنگ حنین کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. یہ پوری آیت حنین کے تعلق سے ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتری. کس طرح سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گرا گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. فاتح اللہ ہے، فتح دلوانے والا اللہ ہے، غازی بنانے والا اللہ ہے، شہید کرنے والا بھی اللہ ہے. جنگ حنین کیوں واقع ہوئی؟ یہ شوال کے مہینے کی جنگ ہے، اور غالباً 10 شوال سنیچر کا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کی معیت میں چلے. 12,000 کا لشکر تھا، کیونکہ 10,000 کا لشکر تو فتح مکہ کے وقت ہی تھا، اور 2,000 مکہ کے وہ نئے نو مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر بنا کر، صفوان بن امیہ سے ہتھیار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر اب حنین کی طرف روا دوا ہوا. حنین یہ ذو المجاز کے قریب میں ہے، واقع ہے. وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا مالک بن عوف کے لشکر سے لڑنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لشکر کہاں سے آیا اور کون لوگ تھے جن سے مقابلہ ہونا تھا. دیکھیے، یہ لشکر ہے، عربی لشکر ہے، جو اڈیل لوگ ہیں قبیلے بنی ثقیف کے یا قبیلے حوازن کے. ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا، اور اڑے رہے. بدو تھے، جنگجو بھی تھے، اور تیر انداز تھے. یہ لوگ اڑے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنوتی کا کہہ رہے تھے، چیلنج دے رہے تھے کہ ہم قبول نہیں کریں گے، جنگ ہو جائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جاسوس بھیجا اور اسے کہا کہ آپ قیام کیجئے ان کے کیمپوں میں، ان کے لشکر میں، وہاں کی پوری معلومات مجھے آ کر فراہم کیجئے. بہرحال یہ کہ وہ صحابی آ کر اللہ کے نبی کو سارا کچھ بتا دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب مکمل طور پر تیار تھے. مکمل طور پر 12,000 کا حضور کا لشکر اور 9 مسلم، یعنی جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ 2,000 اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. یہ آج کا جو ہمارا پارٹ ہے وہ بہت معنوں میں خاص ہونے والا ہے. اس میں انصار کی وہ محبت حضور سے دیکھنے کو ملے گی کہ سب کچھ لٹا کر پھر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گوا دیا، پھر بھی محمد عربی کو سر فہرست رکھا. پھر ان لوگوں پر جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان پر مال و دولت کی بوچھار کی گئی اور انہیں مال غنیمت لٹا دیا گیا ان پر. سب سے پہلے میں جنگ کی بات کروں گا. 8 ہجری شوال کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اس جنگ کی طرف بڑھے. 12,000 کا لشکر ہے،
اور محمد الرسول اللہ نے حنین پہنچنے کے بعد عادت تھی حضور کی کہ وہ رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، دن نکلنے کے بعد حملہ کرتے تھے، لیکن اس جنگ کے اندر انہیں مختلف لوگ ملنے والے تھے جو پہلے سے ہی وادیوں کے اندر، تنگ رستوں کے اندر، تنگ گلیوں کے اندر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، اور مالک بن عوف نے پہلے ہی اپنے تمام تر لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اگر محمد عربی کے لوگ تمہیں نظر آئے تو ان پر تیر کی بوچھار کر دینا، پھر اس کے بعد تلوار لے کر ان کی طرف بڑھنا اور ان کا صفایا کر دینا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف پلاننگ ہونے رہی تھی، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، برا بن عازب کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ تو بتاتے ہیں کہ پہلے پہل جو ہے مسلمان جو ہے اس لشکر میں حنین کے اندر حاوی رہے، جو ہی وہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے اتنے ہی میں ہی جو ہے تیروں کی بوچھار ہو گئی اور مسلمانوں کی بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ آپ جو ہے یقین مانیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12,000 میں سے چند ہی ایک لوگ رہ گئے تھے جو آپ کے خاندان سے تھے اور جو مہاجرین میں سے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی اس موقع پر، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا یعنی دادا کا نام تھا ان کا بیٹا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جابازی کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، اور ابو سفیان بن حارث، حرب نہیں، ابو سفیان بن حارث ایک الگ ہے، ابو سفیان بن حرب الگ ہے۔ ابو سفیان بن حارث نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کے نیزے کو پکڑا اور آپ کے کھچر کو پکڑا، کہیں وہ تیزی کے ساتھ جو ہے آگے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ چیخیے اور لوگوں کو بلائیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، اے لوگو محمد عربی یہاں ہے، اے بیعت رضوان کرنے والو محمد عربی یہاں ہے، اے انصار محمد عربی یہاں ہے۔ بہرحال انصار بھی آتے گئے، جب 101 لوگ نبی کے قریب پہنچے تو اب جو ہے جنگ لڑنا آسان ہو گیا۔ اب صحابہ کرام ٹوٹ کر پڑ گئے مشرکین پر، اور اس طرح ٹوٹ پڑے کہ مشرکین کو ہرا دیا، اور مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، اور کوئی نخلا کی طرف بھاگ کر چلا گیا، کوئی اوطاس کی طرف بھاگ کر چلا گیا، کوئی طائف کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ بہرحال جو اوطاس کی طرف بھاگ کر چلے گئے تھے ان کے پیچھے اللہ کے نبی نے عامر بن اشعری رضی اللہ عنہ کو لگا دیا، ان میں جھڑپ ہو گئی ان کے لشکر میں اور بھاگنے والے کے لشکر میں، اور بالآخر عامر بن اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ نخلا کی طرف اللہ کے نبی نے لوگوں کو بھیجا، پھر وہاں پر بھی بھگدڑ مچ گئی، وہاں پر بھی جنگ ہو گئی، لیکن طائف میں جو لوگ بھاگے تھے مالک بن عوف، اس کا خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا صحابہ کرام کو لے کر۔ یہ بہت بڑی سٹوری ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن گزارے، اور اب یہ جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا جنگ حنین کے موقع پر، جو کہ مالک بن عوف اور ان کے ساتھیوں نے قبیلہ حوازن کی عورتوں کو، بچوں کو بلا لیا تھا۔ جنگ سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بوڑھا شخص مالک بن عوف سے کہتا ہے کہ ان عورتوں کو، ان بچوں کو واپس بھیج دیجئے، اونچے مقامات پر، محفوظ مقامات پر ان بچوں کو بھیج دیجئے، ان بچوں کا، عورتوں کا کوئی کام نہیں، مان لو اگر تم جنگ جیت گئے تب تو یہ پیچھے سے آ کر تمہیں مل جائیں گے، لیکن اگر ہار گئے تو تمہارے لیے یہ ہار بہت بڑی رسوائی ہوگی، بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ اور وہی ہوا، اس کمانڈر نے، اس جنرل نے اس بوڑھے کی بات نہیں مانی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جرار کے آگے ٹھہر نہیں سکی، بالکل نہیں ٹھہر سکی، ان کے قدم اکھڑ گئے، طائف میں اپنے اپنے قلعوں میں جا کر وہ چھپ گئے۔ اللہ کے نبی طائف سے واپس آنے کے بعد اب مقام جعرانہ کر کے ایک ہے، وہاں پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اب مال غنیمت کتنا آیا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے۔ 6,000 قیدی، جنگ حنین کے موقع پر 6,000 قیدی ہاتھ میں آئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں،
4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے کچھ کم، 6 کوئنٹل سے کچھ کم، یعنی 1,60,000 درہم۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اب تقسیم کیا جانا تھا۔ سب سے پہلے ابو سفیان آیا۔ ابو سفیان نے کہا یا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو 6 کلو چاندی، 6 کلو چاندی، تولہ نہیں، 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ دے دیے۔ ابو سفیان نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کا سوال، اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا یزید ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے اس کو بھی 100 اونٹ دے دیے اور چاندی دے دی۔ پھر ابو سفیان نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا معاویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو اونٹ بھی دیے اور چاندی بھی دی، یعنی 18 تولہ چاندی، 300 اونٹ۔ حاکم بن حزام آئے، انہوں نے 200 اونٹوں کا سوال رکھا اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی نے وہ دے دیا۔ صفوان بن امیہ آئے، ان کو دے دیا، قریش کے اور قبائل کو دے دیا، سب مال دے کر ادھر ادھر کر دیا، اور اپنے لیے خمس جو ہوتا ہے نبی کے لیے خمس لے لیا۔ اور وہ بھی لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کے بال لے لیے اور انہیں اپنے انگلیوں کے درمیان، چٹکی کے درمیان رکھا، اور یہ اوپر کر کے بتایا، اے لوگو، تمہارے مال میں سے مجھے صرف اتنا ملتا ہے، اور یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، یہ کوئی بڑی تعداد اس کی نہیں ہے۔ اب اس موقع پر دیکھیے قریش کو بہت کچھ مل گیا، مکہ کے مسلمانوں کو جو ابھی مسلمانوں بہت کچھ مل گیا، ابو سفیان کو، یزید کو، معاویہ کو، حاکم بن حزام کو، صفوان بن امیہ کو، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بہت کچھ ان کو مل گیا، لیکن انصار کو کچھ نہیں ملا۔ بعد میں زید بن ثابت سے، زید بن حارث تو پہلے ہی شہید ہو گئے جنگ موتا کے وقت، کنفیوژن ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ جنگ موتا کے موقع پر جو کہ رومن سے لڑی گئی تھی، وہیں پر زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے۔ یہ زید بن ثابت ہے، ان سے کہا اللہ کے نبی نے کہ آپ جو ہے یہ مال غنیمت جو کچھ بچ چکا ہے اس کو اب جو ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دیجئے، جنگجو میں تقسیم کر دیجئے۔ لیکن وہیں پر انصار کے کچھ نوجوانوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں، اور یہاں تک سننے کو ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر والوں کو نزدیک کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پر مال خرچ کر رہے ہیں۔ بات یہ، اور اسی بات کو رکھنے کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی وہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، لوگوں میں یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے قبیلے کی محبت زیادہ آ چکی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور جس وقت انصار حضور کے ساتھ تھے، یہ لوگ نہیں تھے، قربانیاں دی انصار نے، اولاد لٹائی انصار نے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، اور اپنے گھر بار کی قیمتی سے قیمتی ترین چیز کو اللہ کے راستے میں جھونک دیا۔ یہ انصار ہے۔ اے شکوہ ان کے زبان پر تھا کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا، اور انسانی فطرت بھی ہے۔ آج اگر میں کوئی کام کروں، میں کسی کے لیے کام کروں اور پھر مجھے اس کا بدلہ نہ ملے، تو میرے کیا الفاظ ہوں گے، میرا ریئیکشن کیا ہوگا، میرا ایکسپریشن کیا ہوگا، اور میں کس طرح سے انہیں لوگوں میں بیان کرتا رہوں گا کہ میں نے فلاں کی مدد کی لیکن وہ میرا کام نہیں آیا۔ لیکن انصار مختلف تھے، انصار ایسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو؟ اللہ کے نبی کو سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو انصار میں سے ہی ہوں، میں اپنے قبیلے کا ایک فرد ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرو۔ تمام انصار کو ایک جگہ پہ جمع کیا جانے لگا۔ چند ایک مہاجرین آ گئے، لیکن بعد میں تمام لوگوں کو روک دیا گیا حکمت کے حساب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں پر مال خرچ کیا تھا، مکہ والوں پر، یہ مؤلفۃ القلوب کے حصے میں آتا ہے۔
مؤلفۃ القلوب کیسے؟ یعنی یہ کہ کچھ لوگوں کے اسلام لانے کا ذریعہ ان کا ذہن بنتا ہے، دماغ سے سوچتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اسلام لانے کا ذریعہ ان کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، انہیں مال دے دو پھر جو ہے وہ مطمئن ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس چیز کو بھاپ چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بھر بھر کر جو ہے وہ مکہ والوں پر مال غنیمت کو نچھاور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بدو بڑھنے بھی لگے تھے، اللہ کے نبی کی چادر اٹک گئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا میری چادر چھوڑ دو، اور میرے پاس اگر ایک کی مثال دی کہ اتنے برابر بھی، اتنے پیڑوں کے برابر بھی اگر مویشی ہوتی تو میں وہ بھی شام تک جو ہے تم میں تقسیم کر کے ختم کر دیتا، اور میں جھوٹا نہیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی میں بخیل ہوں اور نہ ہی میں بزدل ہوں۔ بلحاظ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی اس جماعت میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد انصار سے مخاطب ہوئے، اے انصار تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں تمہارے پاس اس حالت میں نہیں آیا تھا کہ تم لوگ ہدایت کی راہ سے بھٹک چکے تھے؟ کیا میں اس حالت میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا کہ تم اپنے مالوں کو غلط استعمال کر رہے تھے؟ کیا میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ نہیں بتایا؟ کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے روبرو نہیں کروایا؟ بہرحال یہ باتیں ہو رہی تھی، انصار خاموش، کچھ تو بولو اے انصار۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد خود اللہ کے نبی کہتے ہیں تم یہ کہو نا اے محمد عربی، تم اس حالت میں ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، تم اس حالت میں اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے آئے تھے کہ تمہارے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، تم اس حالت میں مدینے آئے تھے کہ تمہیں کوئی اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم تھے انصار جو بڑھ چڑھ کر تمہیں سینے سے لگایا، ہم نے قربانیاں دی، تم یہ کہو، لیکن انصار نے نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گولڈن جملہ جو انصار کے حق میں کہا ہے، اللہ کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ساری دنیا اور ساری چیزیں مہنگی ترین اگر ایک وادی سے گزرے اور دوسری وادی سے انصار گزر رہے ہو تو میں انصار کے ساتھ رہوں گا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ تو انصار وہ تو دل و جان سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا یا نبی اس سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مکہ میں نہیں ہے، مدینے میں ہے۔ انصار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے جوڑا کہ میں انصار کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، اور بہت ساری حدیثوں میں آیا بھی ہے کہ لوگ بڑھتے جائیں گے، انصار کم ہوتے جائیں گے، انصار کی غلطیوں پہ نگاہیں نہ رکھنا، ان کے کار خیر پر نگاہیں رکھنا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اس وقت سپورٹ کیا ہے جب سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، وسیع تر زمین جب تنگ ہو رہی تھی تب انصار نے مدد کی ہے۔ اس لیے جو انصار کا مقام اور مرتبہ ہے اس مقام تک پہنچنا، اس مقام کو ڈیزرو کرنا مشکل ہے، مشکل ہے۔ اس لیے انصاری صحابہ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، چاہے پھر وہ اسد بن زرارہ ہو، سعد بن معاذ ہو، اسید بن حزیر ہو، سعد بن عبادہ ہو، اور بڑے بڑے اونچے قداور صحابی، یا عمرو بن معاذ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو محمد عربی کا جانشین بنائیں، ہم تمام کو محمد عربی کے دین سے محبت کرنے والا بنائیں، ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر قیامت تک، موت تک چلنے والا بنائیں۔ یہ حقیقت ہے لوگوں، اسی راستے میں کامیابی۔ بہرحال انصار نے جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑ دی، ضد نہیں کہیں گے، مطالبہ تھا، مطالبہ چھوڑ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ واپس چلے۔ اب اس کے آگے جو ہے
یہاں سے وہ احرام باندھنے کے بارے میں ہے اور تمام تر چیزیں ہیں، اور غزوہ تبوک ایک باقی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ایک باقی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر مکمل کر دی۔